السلام علیکم ساتھیوں، ایک خبیث جنزادی نے اپنی بیٹی کی موت کا لیا بدلہ۔ کچھ اس طرح یہ پراسرار اور انوکھی کہانی آپ ضرور سنیے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کرتے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس یہ خوفناک کہانیاں سب سے پہلے پہنچیں۔ امی امی وہ پھر آئی تھی، وہ نہیں چھوڑتی مجھے، آپ کا دم درود اس پر اثر نہیں کرتا، وہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے نفسیاتی مریضہ بنا رہی ہے۔ شمائل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی شمائل تم؟ بھلا خدا کے کلام سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ میری بچی مت رو، مولوی صاحب سب ٹھیک کر دیں گے۔ امی سے شمائل کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اپنی بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے ایسے ہی اس کو لرزتے سسکتے، مدد مانگتے۔ خدا جانے کب اس سے چھٹکارا ملے گا۔ کون ہے یہ؟ کیا چاہتی ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ کم وقت سامنے کیوں نہیں آتی؟ امی شمائل کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ صرف مجھے نظر آتی ہے، کبھی اذیت دیتی ہے تو کبھی ایسی خاموشی سے چلی جاتی ہے۔ شمائل نے روتے ہوئے امی کے گھٹنے پر سر رکھ دیا، اور امی جلدی جلدی آیت الکرسی اور کچھ آیات پڑھ کر شمائل پر دم کرنے لگی۔ جیسے ہی اپنے کمرے سے وہ باہر نکلی، سامنے بہت سے مردے کفن میں لپٹے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی، اور کمرے میں جاتے ہی وہ بغور دیکھتے ہوئے کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے لمبے کالے بالوں میں کچھ سرسراہٹ سی ہوئی۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ بالوں میں ڈالا۔ اس کے بالوں سے ریت کی طرح موٹے موٹے کیڑے نکل کر زمین پر رینگنے لگے، تو وہ جلدی سے پلنگ پر چڑھ گئی اور مدد مدد کی آوازیں نکالنے لگی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ بچاؤ، میری مدد کرو، ہیلپ می۔ پورا کمرہ کیڑوں سے بھر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کیڑوں کا طوفان آ گیا ہو۔ اس طوفان میں وہ کمبل اوڑے ڈری سہمی بیٹھ کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی، اور کمبل کے کونے مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھی تاکہ کوئی بھی کیڑا اندر نہ گھس سکے۔ جب طوفان تھم گیا تو اس نے آہستہ سے کمبل ہٹایا۔ اب وہ کسی قبر میں بیٹھی تھی۔ پورا قبرستان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کہاں آ گئی میں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ وہ قبرستان میں ادھر ادھر تیزی سے بھاگنے لگی، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ صبح کے اجالے پھیلنے لگے۔ وہ کسی بھکاری کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے بال، چہرہ، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے، اور وہ ننگے پاؤں قبرستان میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اور وہ اس جگہ سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں موندے تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کسی بنجر زمین کے مانند خوش تھے۔ قبرستان کی خاموشی میں گونجتی اس کے دل کی دھڑکن کسی ڈھول کی آواز لگ رہی تھی۔ ادھر بیٹھنے کو کس نے کہا تجھے؟ رات کی تاریکی میں اگر اچانک سے بادل گرج رہے تھے تو ان جیسی آواز بھی آئی جیسے اس لال چولے والے آدمی کی تھی۔ شمائل نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ کوئی جوگی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر سفید رنگ کی 3 لائنیں کھینچی ہوئی تھی۔ وہ قدرے دیو ہیکل انسان تھا، یعنی بہت لمبا چوڑا، لیکن وہ کسی قربانی کے جانور کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے۔ شمائل نے قدرے ہمت جمع کی اور بولی، بابا میں نہیں جانتی میں یہاں کیسے آئی۔ وہ میرا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ مجھے مار سکے۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ جنزادی اتنی کمزور نہیں۔ تیری آنکھوں میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ جانتی ہے کون سی جگہ ہے؟ نہیں، بچوں کا شمشان گھاٹ۔ شمائل کی لا علمی بھاپتے ہوئے جوگی بولا، بچوں کے قبرستان سے میرا کیا تعلق؟ روحیں، جنات، یہ سب تو اسی انتقام کی وجہ سے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وہ جنزادی مجھے ملنے آتی ہے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ 2 سال سے وہ میرے ساتھ ہے، آج پہلی بار اس نے ایسا کیا، لیکن مجھے اس کے قہر سے بچائیں۔ میں انسان ہوں، انسانوں کی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ شمائل نے روتے روتے جوگی بابا کے پیروں پر بیٹھ کر کہا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے پاس آئی تھی ڈھونڈتے ہوئے۔ اب چلی جا، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، صبح تک ان سوالات کا جواب نکال لوں گا۔ جوگی نے اپنا ڈنڈا اس درخت کے پاس رکھا اور وہیں بیٹھ گیا، جبکہ شمائل قبرستان سے باہر کی طرف جا رہی تھی، جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 7 رنگ کے 7 الگ الگ سانپ کی کینچلی کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو آملہ میں پیس کر سرسوں کے تیل میں ملا دیا ہے۔ اب یہ شمائل تک پہنچا دو اور اس بات کی گارنٹی دو کہ یہ تیل اپنے بالوں میں لگائے گی۔ وہ خبیث جنزادی تھی جو اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی۔ دراصل وہ انسانوں کو مار کر اپنی طاقت بڑھا رہی تھی۔
اس نے اپنے ساتھی سے کہا، جا اور یہ کام کر۔ پوچھتے پوچھتے آخر وہ شمائل کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ تیل والا، بال لمبے کرنے والا تیل، بال گرنا بند، سفید بال سے چھٹکارا، تیل والا، تیل لے لو تیل۔ وہ پھیری والا اپنے تیل کے خواص شمائل کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کر رہا تھا۔ وہ جن انسان کی شکل میں تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا اور کوئی نہیں آیا تو پھیری والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ امی نے دروازے کے اندر سے آواز دی۔ خالہ جی، تیل چاہیے؟ 150 روپے کی بوتل ہے، بالوں کو گھنا سیاہ اور لمبا کرے گا۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، امی نے ابھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ خالہ جی لے لو نا، آپ کے بہت کام آئے گا، تمہیں سمجھ نہیں آتی، جاؤ یہاں سے۔ اب امی کی آواز میں خفگی تھی۔ خالہ جی میرے بچے بھوکے ہیں، صبح سے شام ہو گئی، پھیری لگا لگا کر حلق سوکھ گیا ہے، صبح سے 1 روپیہ نہیں کمایا، میری 7 سال کی بیٹی بالکل بھوکی ہے، سوچیں اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی۔ خالہ جی رحم کرو، ایک شیشی خرید لو۔ پھیری والے نے اپنی چال کا آخری پتا پھینکا جو عین نشانے پر لگا۔ امی فوراً ہی 2 بوتلیں خریدنے لگی۔ پھیری والے نے شیشی دی اور جلدی سے چلتا بنا۔ شمائل بیٹا جلدی آؤ، یہ دیکھو میں تمہارے لیے تیل لے کر آئی ہوں، آؤ میں تمہارے سر میں لگا دوں، کل رات بھی تمہیں ٹھیک سے نیند نہیں آئی، آؤ میں مالش کر دوں تو تم آرام سے سو جانا۔ شمائل امی کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی اور امی نے جناتی تیل اس کو لگانا شروع کر دیا۔ امی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، شمائل نے اپنے تیل لگے بالوں کو سونگھا۔ ہاں بہت اچھا تیل ہے، وہ پھیری والا بڑے فائدے بتا رہا تھا، چلو اب آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ امی نے تیل کی شیشی بند کی اور لائٹ آف کر کے باہر چلی گئی۔ شمائل نے اپنے بالوں کو باندھا اور دراز سے ایک پرانا کیمرہ نکالا، واپس بیڈ پر آ گئی۔ وہ کیمرہ تقریباً 15 یا 16 سال پرانا تھا۔ شمائل نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیوز دیکھنے لگی۔ آج میرے پرنس کی سالگرہ ہے اور میں ہوں اس پرنس کا بابا، چلے میں آپ کو اس گھر کے باقی ممبرز سے ملاتا ہوں، یہ ہمارا فائٹر بیٹا شہروز ہے، اور اب چلتے ہیں اپنی سمجھدار بچی شاہینہ کی طرف۔ شاہینہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ پاپا شمائل کا فیوریٹ کیک بنا رہی ہوں، اور آپ بھی تیار ہو جائیں، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ ماما کہاں ہے؟ لگتا ہے وہ ابھی تک پارلر میں ہے، دیکھا آپ نے تو ہماری شائنہ کیسی ہے، جانے ہمارا کیا ہوتا اگر یہ نہیں ہوتی۔ چلو میں آپ کو شمائل سے ملواتا ہوں جس کی آج سالگرہ ہے۔ پنک کلر کا خوبصورت فراک پہن کر شمائل گھوم گھوم کر پاپا کو اپنی فراک دکھا رہی تھی۔ جب ماما ملکہ پرستان سی لگے تو بیٹی کیوں نہیں، پاپا کے پیچھے سے آواز آئی تو انہوں نے فوراً کیمرہ گھما کر ماما کی جانب کیا۔ ہا ہا ہا، نکھت بیگم یہ کیا ہے؟ پاپا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کیونکہ ماما نے اپنی شادی کا غرارہ پہن لیا تھا۔ جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کیا شمائل کا برتھ ڈے ہے؟ شائنہ یا شمائل کی رخصتی نہیں ہے؟ پاپا نے کیمرہ ٹیبل پر ایڈجسٹ کیا اور خود چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ان کی رخصتی پر میں یہ تھوڑی پہنوں گی، بلکہ میں تو میرون لہنگا پہنوں گی، اور جمال صاحب آپ گولڈن شیروانی، یعنی ہماری بیٹیوں کی رخصتی ہوگی، دلہن کے ماں باپ نہیں سجیں گے تو کون سجے گا بھلا؟ ماما میں تو کہتی ہوں کہ ساتھ آپ مہندی مایو ولیمہ کی رسمیں بھی کر لینا، ہمارا کیا ہے، پہلے ہماری ماں کی خواہش تو پوری ہو جائے۔ شائنہ کی بات پر مما منہ بنا کر بیٹھ گئی، جبکہ پاپا کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ویسے میں آپ کو بتانے آئی تھی، رفت خالہ کی تینوں بچیاں اور خالو امریکہ سے آ گئے ہیں اور گیسٹ ہاؤس میں تشریف فرما ہے۔ شائنہ کی بات سن کر ماما جلدی سے اٹھی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ اب کیک کاٹنے کا وقت تھا۔ اچانک فضا میں پیلی سی روشنی نمودار ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ ہال سے آوازیں آنے لگی۔ ایک زوردار چیخ نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ شمائل کا فیری فراک آگ کی لپیٹ میں تھا اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ تمام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ شمائل کو بچانے کے لیے پاپا ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ ماما کا غرارہ شمائل کے پاؤں کے نیچے پھنسا، اور ماما نے سہارا لینے کے لیے شائنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاپا نے پانی کا پائپ شمائل اور ماما کی طرف پھینکا۔ آگ تیزی سے پھیلتی ہوئی کرسیوں اور میز کو جھلسانے لگی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کیمرہ نیچے گر گیا۔ شمائل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کیمرے کی اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ کتنی بار دیکھو گی اس کو؟ امی کی آواز سے شمائل چونک گئی۔ اس واقعے نے تمہارے پاپا، بھیا، آپی، تمہاری دوست، تمہارے خالہ، خالو، ان کے بچے، سب کو ہم سے چھین لیا۔ امی شمائل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو ہم کیوں بچے؟ کتنا اچھا ہوتا جو ہم بھی نہ بچتے۔ شاید ہماری موت اس وقت نہیں لکھی تھی، شاید ہم نے گھٹ گھٹ کر جینا ہے، یہی ہماری قسمت میں لکھا ہوگا۔ امی نے شمائل کے ہاتھ سے کیمرہ لیا۔ ماما ماما میرے سر میں۔ شمائل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ امی نے شمائل کی اچانک بگڑتی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ شمائل بری طرح اپنے بال نوچنے لگی۔
امی سے شمائل سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ امی فوراً پڑوس میں گئی اور پڑوسن کو بلا کر لائیں۔ پڑوسن نے ٹیکسی کا انتظام کیا تاکہ شمائل کو ہاسپٹل لے جایا جائے۔ جب شمائل کی امی اور پڑوسن گھر پہنچی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 10 منٹ میں شمائل کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ شمائل کے ناخن خون میں لت پت بالوں سے الجھے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر درد کے شدید آثار تھے، شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ امی اور پڑوسن نے مل کر شمائل کو ٹیکسی میں بٹھایا اور پڑوسن نے ٹیکسی والے کو ہاسپٹل جانے کے لیے کہا۔ نہیں ڈرائیور، ہمیں یہ جو پاس بچوں کا قبرستان ہے ادھر لے چلو۔ امی کی بات سن کر ڈرائیور نے ٹرن لیا اور پڑوسن نے امی کی طرف دیکھا، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ قبرستان پہنچ کر پڑوسن ٹیکسی سے واپس آ گئی۔ امی نے شمائل کو درخت کے سہارے بٹھایا اور اس جوگی بابا کو تلاش کرنے لگی۔ وہ جوگی کسی قبر کے سرہانے سو رہا تھا۔ بابا جی میری بیٹی۔ جوگی گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کدھر ہے؟ وہ ادھر، آئے میں لے کر چلوں۔ امی اس کو لے کر درخت کے پاس آ گئی، لیکن یہ کیا؟ درخت کے پاس شمائل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ادھر ہی تو تھی، کہاں گئی؟ شمائل رک جا۔ امی کو ادھر ادھر جاتا دیکھ کر جوگی بولا، وہ کہیں نہیں گئی، بلکہ وہ لڑکی تو مرنے کے لیے جا رہی ہے۔ جوگی نے درخت پر لگے شمائل کے بالوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ کیا؟ تو نے اس کے بالوں پر کیا لگا دیا تھا؟ بابا جی تیل لگایا تھا۔ نہیں، بیڑا غرق کر دیا تو نے اپنی بیٹی کا۔ شیطان کی بھینٹ تو نے خود ہی چڑھا دی۔ اس کے بالوں میں بچھو کا خون لگا ہے۔ جوگی نے بالوں کو سونگھا، لیکن میں نے تو اسے اس پھیری والے کا تیل لگایا ہے۔ بس مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنی بچی کو موت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ مجھے میری شمائل چاہیے۔ چپ کر جا، مجھے اپنے گھر لے چل۔ جوگی کی بات سنتے ہی امی نے آنسو پوچھے اور جوگی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی جوگی بابا کو شمائل کے کمرے میں لے گئی، جہاں شمائل کے سر سے نکلا خون بوندوں کی صورت میں موجود تھا۔ جوگی بابا نے ایک بوند کے گرد لال نشان لگا دیا اور خود کچھ پڑھنے لگا، کرانتی خبیث جن زادی۔ جوگی بابا کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، اس کے غصے میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اے بڑے شیطان، آپ میری یہ بھینٹ قبول کریں۔ وہاں وہ خبیث جن زادی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور سامنے موجود کالے شیطان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک تیز دھار چھرا نکالا اور شمائل کی گردن دھڑ سے جدا کر دی۔ شمائل، خون کی تیز دھار امی کے کپڑوں پر پڑی۔ ہا ہا ہا، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں، ہا ہا ہا۔ وہ خبیث جن زادی فلک شگاف کہہ لگا رہی تھی۔ شمائل کی امی دہاڑے مار مار کر رونے لگی، ان کا تو سب کچھ ہی لٹ چکا تھا۔ تو باز نہیں آئی نا؟ جوگی دہاڑتا ہوا اس خبیث جن زادی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب تو مجھے روک نہیں سکتا، میں بہت ہی طاقتور ہو گئی ہوں۔ وہ خوشی سے چیخ رہی تھی۔ تو شاید بھول گئی کہ میں گرو ہوں، تیرا گرو۔ تو نے میرے علم کا غلط فائدہ اٹھایا، تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ بس کرو۔ کیا بگاڑا تھا میری بچی نے تمہارا؟ کیوں مارا اسے؟ کیا بگاڑا تھا؟ تم پوچھتی ہو میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ یاد کر نگت، کون ہوں میں، پہچان مجھے۔ خبیث جن زادی نے شمائل کی امی کی چوٹی زور سے کھینچی تو امی نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی، تو قاتلہ ہے میری شمائل کی، بس، اور اب میں تجھے قتل کر دوں گی۔ ہا ہا ہا، میں انسان نہیں، میں ایک جن زادی ہوں اور اب بہت ہی طاقتور ہو گئی ہوں۔ تیری شمائل کی دوست کی ماں ہوں میں۔ تیری شمائل نے میری انیتا کو مارا تھا، سالگرہ پر بلا کر میری بیٹی کی جان لی تھی، اور تو کہتی ہے تیری شمائل نے کیا بگاڑا؟ شمائل نے نہیں مارا، وہ ایک حادثہ تھا جس میں شمائل نے اپنے باپ، بھائی، بہن کو کھو دیا تھا۔ حادثہ؟ تم لوگوں کے اس غلط انتظام نے میری بچی کی جان لی، لیکن میری بچی تمہاری بیٹی کی دوست کیسے بن گئی؟ بچپن سے میری بیٹی اس کے ساتھ تھی، تمہیں نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ اس کی دوست تھی۔ شمائل نے اس کو اپنی سالگرہ پر بلایا تھا اور وہ بھی خوب سج دج کر اس کی سالگرہ میں آئی تھی، لیکن وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئی، جل گئی تھی۔ جو بھی تھا، تو نے بھی اپنے مفاد کے لیے کتنوں کو بھیٹ چڑھا دیا۔ تو نے میری بیلا کی جان لے لی، مجھے یاد ہے، میرے پیچھے تو نے اپنی انیتا کے لیے میرے بیلا کا خون کیا۔ اب یہ بتا، جو خبیث جن زادی آ کر میری بیٹی کو اذیت دیتی تھی، کون تھی وہ؟ کیوں تو نے شمائل کے پیچھے اس کو لگایا ہوا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، تیری شائنہ تھی، تیری بیٹی۔ شائنہ؟ امی کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا۔ ہاں، جب میری بیٹی وہاں پر دم توڑ گئی تو وہاں پر تیرے شوہر اور تیری بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میری انیتا تو موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں نے تیری شائنہ کا جسم اٹھایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اسے وہاں سے لے گئی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، شائنہ کی باڈی ہمیں نہیں ملی تھی، ہم یہی سمجھ رہے تھے
کہ وہ جل کر خاک ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ تو اسے لے گئی تھی؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی اس روح کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اپنے ساتھ ملا کر تیری بیٹی کی روح کے ساتھ ہم تیری شمائل کو تکلیف دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب تو خبیث جنزادی، تو علم کرتی ہے، اپنے علم کے ذریعے تو نے میری دوسری بیٹی کو بھی قید کر لیا تھا۔ ہاں، جب تک وہ قید رہی وہ تیری بیٹی کو اذیت پہنچاتی رہی۔ پھر جب ہمارا کام نکل گیا تو ہم نے اس روح کو بھی گہری کھائیوں میں پھینک دیا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہی تھی، اس کا مکان زور زور سے ہلنے لگا، جیسے زبردست زلزلہ آ گیا ہو۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور سفید روشنی سے پھیل گئی، پھر ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ جب مٹی کا طوفان تھما تو دو سائے نظر آئے، ایک وہ خبیث جنزادی، دوسرا اس کا گرو یعنی جوگی بابا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ گرو نے اپنی آنکھیں کھولی اور تھیلے میں سے چند انسانی ہڈیاں نکالی۔ وہ ہڈیاں ہار کی شکل میں تھیں۔ گرو نے ایک نظر اپنی شاگرد کو دیکھا، یعنی وہی خبیث جنزادی جس کو اس نے علم سکھایا تھا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں موندے منتر پڑھ رہی تھی، پھر جلدی سے ان ہڈیوں کے ہار پر کالے رنگ کا پاؤڈر ڈالنے لگی۔ گرو نے موقع اچھا جان کر ہڈیوں کے ہار کو اس خبیث جنزادی کے گلے میں ڈالنا چاہا، لیکن گرو کو زبردست دھکا دیا تو وہ کافی دور گرا۔ پھر وہ دوبارہ بڑبڑانے لگی، گرو کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے دوبارہ ہمت کی اور ہار اٹھا کر اس جنزادی کی طرف بڑھا، لیکن اس جنزادی کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے، شاید وہ کامیاب ہونے والی تھی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور ایک سفید سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ گرو کے قریب بڑھا اور وہ ہڈیوں کا ہار اٹھا کر ہوا میں اڑاتا ہوا اس جنزادی کے پاس آیا۔ اس سائے نے بجلی کی تیزی سے وہ ہار اس جنزادی کے گلے میں ڈال دیا۔ شدت سے کانپنے لگی اور آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنزادی کی بھیانک چیخیں فضا میں بلند ہوئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ مکان کے ملبے سے بہت سے سائے نمودار ہوئے اور روحوں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ ساری روحیں لڑکیوں کی تھیں، جن میں شمائل کے ساتھ ساتھ بیلا، اس کی بہن شاہینہ کی روحیں تھیں۔ جوگی وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور پھر ایک سایہ آہستہ آہستہ کفن میں لپٹا ہوا نمودار ہوا۔ وہ ان کی ماں کا سایہ تھا۔ ہاں، وہ بھی موقع پر ہلاک ہو گئی تھی۔ جوگی نے ایک مولوی کو بلایا، جنہوں نے تمام مردوں کو اسلامی طریقے سے دفنا دیا۔ جو کہ بچوں کے شمشان گھاٹ میں اداس بیٹھا تھا کہ اسے اچانک آسمان پر سفید دھواں نظر آیا۔ دھواں بیلا کی روح تھی، اس کی بیٹی۔ شکریہ، آپ نے مجھے اور ساری روحوں کو ابدی سکون دلا دیا۔ اور پھر بیلا کی روح غائب ہو گئی تو جوگی مسکرانے لگا۔ تو ایک خبیث جنزادی نے تمام بچیوں کو مار ڈالا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی مر گئی تھی۔ اپنی بیٹی کا بدلہ اس نے اس طرح لیا کہ پورے گھر کو اجاڑ دیا، لیکن اب وہ آنے والے کسی بھی گھر کو نہیں اجاڑے گی، یہ امید ہے۔